السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ پہلی دعوت جو پیش کی گئی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں کے اس وقت کے مسلمانوں کے حالات و واقعات کہ جس نے کلمہ پڑھا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب کائنات نے انہیں عزتوں سے نوازا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اسی طرح عثمان و علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اللہ رب کائنات نے عزتوں سے نوازا۔ اور آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے۔ ہم اپنی زبان سے ہر روز کلمہ ادا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، لیکن اس وقت کے مسلمان عزتوں سے نوازے گئے تھے، اور آج ہم ذلیل و خوار ہوتے نظر آتے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر کیا کمی آئی ہمارے اندر؟ شاعر نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ اللہ نے اس اسلام کو ہر رہتی دنیا تک ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اور عزتیں حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنایا تھا، مگر ہم اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں آج بھی اللہ ہمیں اسی طرح عزتوں سے نوازے تو حاصل کی جا سکتی ہیں وہ عزتیں، مگر شرط ہے کہ ہمیں لوٹنا پڑے گا اللہ کے قرآن کی طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ اور میرے بھائیوں، میں اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کے اکثر ہنستا اور سوچتا ہوں، خوش ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا ایک یہودی نے، مکالمہ ہوا درمیان، کہنے لگا کہ اے عبداللہ، ایسے دین کے اندر چلے گئے ہو کہ جس کا نبی تمہیں پخانہ و حاجات کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں، یہی تو اللہ کا احسان ہے کہ میں اس دین کے اندر آ گیا ہوں کہ جس کے اندر پخانہ تک کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اس پہ اجر و ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو جناب، آج بھی ہم ان مقام کو حاصل کر سکتے ہیں جو مقامات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حاصل کیے۔ عرب و عجم کی بادشاہت ملی، خلافتیں ملی، عزتیں ملی، اور آج ہم پھر سے اس طرف لوٹ سکتے ہیں۔ آئیے قرآن کی طرف، حدیث مبارکہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہترین پہلو احادیث کے اندر موجود ہیں، انہیں پڑھیے، انہیں سمجھیے، اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ پھر سے ہمیں عزتوں سے نوازے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس عزت حاصل کرنے کا، دنیا کے اندر بہترین زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔